ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر کے بعد آج میں نے بلاگ بنایا تو میں نے سوچا میں بتاؤں گی کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ سب نرسیں چینج کر لی میں نے، ساری نہیں بس ایک ہی چینج کی ہے، اور یہ لگاتار جو ہے نا رویا جا رہا ہے۔ یہ نئی نرس ہے، دیکھیے یہ میرا بیٹا ہکا پکا۔ ابھی جو میں بتاؤں گی آپ کو، کچھ پروڈکٹ بتاؤں گی، کچھ چیزیں بتاؤں گی جس سے نا مشکلیں آسان ہو جائیں زندگی کی۔ جو یہ چیز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئلہ، ٹھیک ہے، یہ کوئلہ ہے، اور اس کے بنا جو ہے نا یہ نہیں جلے گا۔ یہ لکڑی ہے، یہ لکڑی جو ہے یہ اسے عود بولتے ہیں۔ یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، یہ 500 کی، 600 درہم میں کہہ رہی ہوں، درہم کے حساب سے 500 600 1000 کی، 2000 کی بھی ہوتی ہے، اور سستے میں 50 کے بھی تولہ ملتا ہے، ایسے کچھ ملتا ہے۔ یہ لکڑی کا گچھا ہوتا ہے، اس میں خوشبو لگی ہوتی ہے، عام سی لکڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی نا سینٹ لگا کے اس کو کافی دیر تک رکھتے ہیں تو اس کو بیچنے کے لائق ہو جاتے ہیں بعد میں۔ تو یہ جو لکڑی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ بندہ ایسے یہی بزنس کر کے اتنا امیر ہو جائے، پر مجھے اس کا کچھ زیادہ علم نہیں ہے۔ اس میں بہت چمک ہوتی ہے، ابھی لائٹ جو بند ہے تو میں بتا نہیں، اس میں چمک بڑی ہوتی ہے، اور بڑی عجیب سی بہت خوبصورت خوشبو ہوتی ہے جو گھر میں نہ کرنے کے بعد نکلتی نہیں۔ تو اس سے کوئی جن بھوت نہیں دور ہوتے، بلائیں نہیں ختم ہوتی، کوئی مصیبت نہیں ہوتی، یعنی کہ جس طرح سے کوئی ہو ایسی چیز جو ختم ہو جائے ساری مصیبتیں، اور یہ کیا کہتے ہیں نظر سے، یہ وہ نہیں کرتا۔ یہ خوشبو کے لیے ہے، عید میں ہم یوز کرتے ہیں، عید میں، رمضان میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں، اس کو توڑ کے آپ کو نا یوز کرنا ہے، تھوڑا سا ہو، یہ پہلے خرید سکیں تو کوئی خریدے تو پھر اس کو یوز ہوگا۔ یہ اتنی مہنگی ہوتی ہے نا کہ بس کہ اگر بندہ اصلی لینے میں آئے نا تو اس کی پرائز جو ہوتی ہیں کہ بس ساری جو سیلری ہوتی ہے یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو میرا بچے کی میں بتا رہی ہوں حالت نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے چینج کر دیا۔ میں پہلے بھی اپنی چھوٹی سی ویڈیوز ہیں جو میں سینڈ کروں گی، جو میرے پاس نرسیں ہیں کیسی ہیں میں بتاؤں گی آپ کو بعد میں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ ہے، اسے لبان بولتے ہیں۔ اس سے دور ہوتی ہیں جن جنات جو ہوتے ہیں، یہ بہت پرانے زمانے میں سے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی، یہ 10 روپے درہم جو کہتے ہیں 10 روپے میں مل جاتے ہیں، 5 روپے میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نماز پڑھ کے آئی ہوں، تھوڑی سی لمبی نماز ہو گئی تھی تو بچہ رویا جا رہا تھا، تو نا میں بتاؤں گی وجہ کیا ہوئی ہے، سب بتاؤں گی۔ میرے پاس 2 ویڈیوز ہیں، میں وہ سینڈ کر کے بتاؤں گی آپ کو۔ تو یہ جو ہے نا میں اس کے بارے میں بتائیں، جس کو خریدنا ہے خریدیں۔ میرے خیال میں، میرے یقین میں نہیں یہ بات، میرے خیال میں اس سے دور ہوتی ہیں، نظریں دور ہوتی ہیں، حسد دور ہوتا ہے۔ یہ پتھر ہے نا، یہ ایک ٹرانسپیرنٹ کلر کا ہے، یہ چمک والا بھی ہوتا ہے، اس میں اور بھی خوشبو ایڈ کرتے ہیں، اور جب سے لگاتے ہیں تو اس میں بڑی چمک اور خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ سوکھا ہے، سوکھا جو سستا بھی ہوتا ہے، یہ بالکل سٹون کی طرح درخت سے یہ بنتا ہے۔ درخت سے جو ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے، وہاں پر کہتے ہیں جو لیک ہوتا ہے، اس کا پانی جو ہوتا ہے جب ٹھہر جاتا ہے تو یہ بنتا ہے۔ درخت ہے، یہ درخت یہاں پر نہیں ہوتا، یہ مسقط میں ملتا ہے، یہاں ہر جگہ پہ یہ درخت نہیں گرو ہو سکتا۔ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں چیزیں، پر یہ جو انہوں نے سستی کر کے دیا ہے، میں نے سستی سی چیز لی ہے، جو اس کی جو مہنگی چیز کر کے لی وہ بھی 100 کے اوپر ہو جائے، کیونکہ اس کے اوپر کچھ اور خوشبو پرفیومز ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ سستی والی ہے، یہ لے لیں تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ کوئی اثر ہو، نظر بد ہو، یہ کوئی بلائیں ہو، دور ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے کہ بچہ ہے بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی نظر ہے، کوئی ایسے بھیجے میں تاکہ یہ ایسے محتاج رہے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے نا کہ پوری زندگی محتاج رہیں، کالنگ ہوتی رہے، آتے جاتے رہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہمیشہ وہاں ہائی رہتی ہے۔ حادثے بھی ہو جاتے ہیں، ایسی حادثے بھی کرواتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ یہ باتیں بالکل سچ ہیں، حادثے بھی کرواتے ہیں تاکہ ہاسپٹل بھرا جائے، ہاسپٹلائز ہو جائیں، پھر اس کے بعد پیسے ان کے لیے اترتے ہیں، سیلری اترتی ہے، ان کو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہمیں اور نرسیں چاہیے اور یہ چاہیے، تو اس طرح سے حادثے بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے ڈیمانڈ نا بڑھی رہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ابھی جیسے کہ ابھی میں پھر یہ بتا رہی ہوں، جیسے کہ مجھے علم ہوا اس بات کا، تو میں وہ سوچ میں بتا دوں کہ جیسے کہ بچے ہیں نا وہ بڑے خطرے میں ہیں، آج کل کے زمانے کے جو بچے ہیں بہت زیادہ خطرے میں، کیونکہ اسکولوں میں بھی ٹیچریں ایسی ہوتی ہیں، ظلم کرتی ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ میں نے
باتیں بتا رہی ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ٹیچریں جو ہیں نا، جن کی عادتیں خراب ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ ظلم کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر بچے جو ہے نا ماں باپ کو کمپلین نہ دیں تو ایسے جادو کر کے ایسے اثرات اپنے اندر ڈالے رکھتے ہیں، ایسے اثرات اندر اپنے ڈالے رکھتی ہیں کہ نا کہ بچہ کچھ بول نہیں سکے ماں باپ کو، اور ایسے رہے جیسے کہ ایک ڈیزن بچہ جیسے چپ رہتا ہے، چپ اختیار کر لیتا ہے نا، ایسے چپ رہے ماں باپ کے آگے، وہ نہیں، وہ روئے گا پٹے گا، وہ آپ کے لیے ٹیچر کے لیے منہ نہیں کھولے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ بچہ ڈپریس شروع ہو جائے گا، اور وہ آنکھیں اس کی لال لال سوجی ہوئی دکھائی دیں گے، پر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ ٹیچریں ہیں اور نرسنگ سسٹم ہے، یہ ظالم طریقے سے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر جادو کے ذریعے وہ کچھ بھی نہیں بتاتے، وہ اتنے اتاولے ہوتے ہیں پھر سے اسے جگہ جانے کے لیے کہ ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ ان کو چاہتے ہی کیا۔ تو یہ میں نے بولا ہے لبان اگر ہیلپ کر پائے نا تو یہ نماز کے ساتھ اس کی نمازیں یعنی کہ پابندی سے نبھائیں، اور تہجد کی نماز کے ساتھ یہ لبان جو ہے نا، اصلی لبان جو کہہ رہی ہیں سوکھا ہوتا ہے، نہیں تو اس میں بھی ابھی چیزیں مل جائیں تو یہ اور مصیبتیں کریٹ کرے گا، یعنی کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ڈال دیں اندر، ایسے تیل ایسے کچھ ایڈ کر دیں جیسے آپ کریں کہ مصیبتیں چلی جائیں تو مصیبتیں آنے شروع ہو جائیں گی۔ تو ابھی کوئی بھی چیز نا ایسی نہیں ایڈ ہو رہی اس زمانے میں کہ جس سے آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ پانی میں بھی نہ کچھ ایسا ایڈ ہو رہا ہے جس سے آپ کے قلعے خراب ہو جائیں، کھانوں میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جس سے آپ کی چیزیں اوپر ہو جائیں۔ پہلے پتہ کرتے ہیں نا، پہلے آپ کو رپورٹ سے پتہ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چیزیں کمی ہیں اور کس کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ویسے جو آپ کے فوڈ ہوتے ہیں نا، آپ کی ڈیمانڈ میں جب ڈیمانڈ آپ کرتے ہیں گروسری سے ڈیمانڈ جب ہوتی ہے تو ویسے اس ٹائپ کے فوڈ میں سے کیا چیزیں زیادہ ہونا چاہیے، ایسے زیادہ کر کے سے یہ ہوتا ہے طبیعت خراب، آپ سامان بھی آرڈر کر رہے ہیں، پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، اور آپ کی طبیعت بھی خراب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی دوسری پارٹ کے حصے کی چالیں ہیں، یہ نہیں انسان اتنی جلدی آسانی سے سمجھ سکتا۔ تو میں جو اپنی آئیڈی ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو خیال رکھیں۔ آج کل جو چھوٹے بچے ہیں جنہیں سے بہت خطرے میں ہیں، اور یہ جہاں کے لوگ ہیں نا، یہاں کے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو غصہ آ جائے نا، تو میں نے یہاں پر چینل لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سا چینل ہے یہ، میں اگر اوپن کرتی ہوں تو یہ میرا چینل ایمریٹس چینل ہے یہ۔ یا اللہ بہت مصیبت ہے دنیا میں۔ اچھا، یہ جو اگر غصہ آ جائے تو یہ بچوں کو ختم کرتے ہیں، ایسے اثرات بھیجتے ہیں کہ بچوں کا حادثہ ہو جائے تو یہ محتاج ہو جائے، تو یہ بچے کے ہاتھوں پٹی جائے، ماری جائے، اور محتاج ہو جائے، اسے نکال دیں۔ یہ ان کے انتقام کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ ذلیل کریں کسی بھی انسان کو نا، تو اس لمٹ پہ وہ پہنچ جائے گا کہ اس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو یہ حرکتیں اپنی چھوڑتے نہیں ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں نا، وہ دشمنی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ذلیل ہوتے ہیں، وہ اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب اچھائی ہو دنیا میں تو برائی کیوں ہوتی؟ اچھا، یہ برائی ہے اتنی پاورفل ہے کہ اللہ ان کو نہیں سبق دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جہنم کے حصے دار بن چکے ہیں۔ ان کو سبق دے گا تو پھر وہ ڈریں گے نا، پھر جب وہ ڈریں گے پھر استغفار کریں گے، پھر ان کو نہیں دیتا، خوف ہی نہیں دیتا۔ آپ نا اللہ سے جتنی بھی ڈیمانڈ کریں، فریاد کریں کہ اس سے وہ خوف نہیں، کیونکہ وہ جہنمی انسان ہے۔ جب جہنمی بن جائے نا، وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے بندہ، وہ ڈر نہیں، وہ ظلم پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے انوسنٹ، بھولا بھالا، پر نہیں، وہ کرتا رہتا ہے اپنے ساتھ، کیونکہ اللہ نے اسے جب سے محروم کر دیا ہے، سو محروم کر دیا۔ تو یہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں بتا رہی ہوں کہ نا ابھی میرے بچے کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی، یہ ہوا تھا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر میں ابھی بتاؤں گی، آپ کو سینڈ کروں گی، میرا بچہ پھر سے اسٹریس میں آ گیا، اس کو چوٹیں، اس کے جسم میں چوٹوں کے نشان، اس کی انگلیاں پھر سے ناخن پھٹنے لگے ہیں، اور اب یہ ان کے بقول کچھ نہیں یہ کرتے، تو میں تو ماں ہوں میں کروں گی، تو پھر میں نے کیا بتایا آپ کو سچ بات۔ تو یہ بچہ پھر سے اسٹریس میں آیا ہوا، بہت زبردست اسٹریس میں آیا ہوا، اتنا ابھی پہلے کچھ دنوں میں ٹھیک تھا، تو ہم نے مرد کو چینج کر کے فیمیل میں رکھ دیا۔ اب فیمیل سے 2 دن میں میرے کان جو ہے نا، کیا کہتے ہیں کان بھی کھڑے ہوئے ہیں اور سنگ بھی نکلے ہوئے ہیں، اور زیادہ مجھے اس میں کچھ لگ رہا ہے۔ میں یہ مرد تو پھر بھی اچھا تھا، یہ عورت بڑی ظالم ہے۔ یہ آئی تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جو نرسری ہے، جو اسکول ہے، خطرے میں ہے، بچے خطرے میں ہیں، اور ایسے کچھ اثرات بھیجتے ہیں کہ بچہ گونگا ہی رہے گا پوری زندگی، ماں کے آگے منہ نہیں کھولے گا، چاہے وہاں پر قیمہ اس کا بن رہا ہو۔ تو بچے کا ایکسپریشن دیکھنا، اور جو میں نے بتائی لبان جو ہے نا، شاید مدد کر لے کہ ان کا منہ کھل جائے، کہ خاص ان کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو جو جنات ہوتے ہیں ان کو چڑ ہو جاتی ہے اس خوشبو سے، ان کا دم گھٹنے، جیسے آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے، جیسے اے سی بند ہو جائے، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے اس سے۔ اگر یہ ایک چھوٹا سا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تھوڑا سا
تھوڑا سا یہ نا پورا گھر دھواں دھواں کر دے گا. کچھ لوگ اسے باتھ روم میں بھی پھینکتے ہیں، پر میں کہتی ہوں باتھ روم میں تو شیطان ہی رہتے ہیں، تو وہاں سے آزاد ہو کے آپ کے گھروں میں کمروں میں گھس جائیں گے. تو یہ باتھ روم میں نہیں ڈالنا. یہ چھوٹا سا نا پورا گھر اتنا دھواں کر دے گا کہ گھوٹ دے گا، بندے کو گھوٹ دے گا. تو یہ دھواں تب کریں جب بچے نہ ہوں، کیونکہ ان کے لیے ہیلتھ کے لیے یہ بالکل اچھا نہیں ہے. یہ بالکل ایک اسموک ہے. اسموک جو ہوتی ہے جیسے کہ اسموک جسے کہتے ہیں، یہ سگریٹ کی اسموک ہوتی ہے، یہاں یہ ویسی اسموک ہے، بہت ہی ہائی لمٹ کی اسموک ہوتی ہے. تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بچے جب نہیں ہوں تو یہ کر کے آپ بھی باہر چلے جائیں، اور جب واپس آئیں تو یہ کام ہو جانا چاہیے. یعنی کہ پورے گھر میں دھواں دھواں ہو جانا چاہیے، ہلکا سا یا اسٹرانگ سا، پر گھر میں کوئی نہ ہو. کیونکہ اگر ہو نا مشکل نہیں ہے، پر اگر ہے تو نا ان کی سانس کو مشکل ہو سکتی ہے. بہت ہی اسٹرانگ چیز ہے. پر بات یہ کہ صحیح مل جائے، پیور مل جائے، تو آپ کو اثر ہونے لگے گا. سورۃ البقرہ آپ پڑھیں گے، اور جب یہ کریں گے نا تو دشمن جو آپ کے نا ہلاک ہونے شروع ہو جائیں گے. جو بھی حسد کر رہا ہے، یا جو بھی جس میں بچے کے اوپر ایسی چیزیں کی کہ وہ ایسے ہی رہے، آگے نہ بڑھے، بیزار کمزور رہے. جیسے کہ میں نے بولا کہ میں دوسری تیسری بیوی ہوں، اور بہت سے لوگوں کی مجھ پہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑی تعداد کی جلس رہی ہے کہ اس کے بچے کچھ بن نہ جائیں، اس کے بچے کھیلیں پھولیں نہیں، اور یہ کچھ پا نہ لے کچھ اس ملک میں. تو میں یہ کرتی تھی تو مجھے تھوڑا سکون بھی ہوتا تھا. یہ ایسا لگتا تھا، اس وقت کی بات ہے بہت پرانی، جیسے کہ میں ہوں اس دنیا میں، اور کافی جو میرے جو لوگ تھے جو میرے اوپر مصیبت اور مجھ پر الزام دیے جا رہے تھے کہ یہ بہت بری عورت ہے، یہ جادوگرنی ہے. جب آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، تو کوئی اور انسان آپ کے لیے برا کرتا رہے تو یہ ہوگا کہ نا وہ انسان یہ سوچے گا کہ یہ کر کیا رہی ہے، نماز پڑھتی ہے، کیا کرتی ہے ہمارے لیے برا ہو رہا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ تم برے ہو تو کچھ نہ کچھ، کہ اللہ بھی ہے کہ کچھ کر سکتا ہے، پر نہیں، وہ ایسے سوچتے کہ سب یہ کر رہی ہے، اس کو ختم کر دیں. تو میرے ساتھ ایسا بھی حادثے ہوئے ہیں کہ اس شدت کے ہوئے ہیں کہ نا پاگلوں کی طرح بس میں ہی ہوں. جیسے کہ ایسے سوچا ہے کہ ان کی اچھائی جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں، ان کی برائیاں کچھ ہے ہی نہیں، وہ انہیں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. تو میرے پاس اچھی خاصی مصیبت ہوئی. اتنی مصیبت کی ہیں کہ میں نا اگر بتاؤں تو میرے خیال میں، تو میں اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا. صبر سب سے اچھا ہے ایسی چیزوں میں نا، جو اللہ ہی ہے امتحان لینے والا اور سزا دینے والا. کیونکہ آپ بتائیں گے تو آپ بتا دیا آپ نے، پر مزہ تب آئے گا جب اللہ جب دینے پہ آئے گا سزا، کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے. تو میں نے یہ چیزیں بتا دی ہیں. یہ لکڑی ایک ایسی ہے جس سے آپ صرف خوشبو کر سکتے ہیں، ایک ایسی ہے جس سے آپ نظر بھی دور کر سکتے ہیں. جلن جو حسد ہوتی ہے، جو بھیجے جاتے ہیں گھروں میں کہ یہ تباہ رہے عورت، کہ بچے اس کے ایسے رہیں ویسے رہیں، تو یہ اس کے لیے ہیلپ کرے گا. اور جو یوٹیوب میں جو اچھا چل جائے تو اس کے بھی حسد جلن شروع ہو جاتی ہے، اس کی پوری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت سی چیزوں کے لیے نا بہتر ہے اگر صحیح مل جائے، پیور ہو. یہ پیور نہیں ہو سکتا، یہ بہت دیکھے پتھر کی طرح ہے. اس کا پیورٹی ایسا ہوگا کہ یہ چپک جائے گا. پر اس کے اوپر جو ڈالیں گے نا، وہ بھی میں پتہ نہیں، میرے خیال میں نے پھینک دیا. ابھی میں بتا دوں، کچرے میں ڈال دیا میں ابھی بتا دوں تو نا، کہ جو اس میں وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ نا، میں دکھا دوں، جس میں چمک ہوتی ہے. کچرے میں ڈال دیا تھا. یہ دکھ نہیں رہا پھر سے، کتنی چمک ہے دیکھیں اندر، اتنا ہی اندر سے جیسے کہ شہد کی طرح ڈالا. یہ ڈالا یہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ نا اس کی خوشبو اتنی ہو جاتی ہے. یہ خوشبو والا ہے، سو بہت ایکسپینسو ہے. کچھ دکھ جائے میں بھی لائٹ کی طرف آؤں گی. کچھ دیکھا، یہ چمک دیکھی، یہ اندر کچھ ڈالا ہو جیسے کہ شہد ہوتا ہے. ادروائز اس میں بھی اتنی یہ خود ہی اسٹک ہے، اس میں اسٹکنیس ہوتی ہے. تو جو یہ ہے نا، یہ دیکھیے، یہ آئی ہے کل اور آج اس کا انٹری ہے. اتنا بچے کی طبیعت خراب ہے. میں 1 گھنٹے کے بعد آئی ہوں نماز پڑھ کے، اس کی حالت خراب ہوئی ہے. دیکھا، سن رہے ہیں، اس کی حالت خراب ہوئی. تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو نا میں آپ کو دوسری بھی جو ویڈیوز ہیں وہ میں شیئر کروں گی. پر جو یہ ہے نا،
कोयले का बिना, कोयले के बिना कुछ नहीं होगा, जिससे कि आप यूज़ करते हो खाने में स्मोक के लिए। ये होता है यूज़, इस चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। Sorry to interrupt. We will give Hamad injection. वन मिनट, Okay. ये जो है ना, ये इसके बिना कुछ नहीं होगा, आप नहीं जला सकते। ये कोयला लाजिम लेना है, कोयला लेना है कि ऐसा कोयला हो, क्योंकि कोयले बहुत सी टाइप के होते हैं, आप पूरी गैस ख़त्म कर देंगे कोयला जलेगा नहीं। ऐसे भी कोयले हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये एक पता नहीं कितने, एक बंडल कितने का मिलता है। छोटा सा बैग है ये, अभी 30 का हुआ, ये 30 का है धर्म्स का, या 30 का है और 40 का मिलता है। पहले ये 10 का मिलता था, 3 धर्म का, 5 धर्म का, 10 धर्म का मिलता था। अभी ये 40 का हो चुका है, क्योंकि ये जल्दी जल जाता है, बहुत जल्दी, बस आग में छूते ही इनकी ये रेड हो जाता है। अदरवाइज़ ये जो दूसरे होते हैं ना, ये इतने हैं कि लगे रहो पूरा घंटा 2 घंटा, जलेगा ही नहीं, पूरी गैस आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखो, इंशाल्लाह अगर किसी ने यूज़ किया तो काम आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मेरे आगे 2 वीडियोस भी मैं वो सेंड करूँगी जो सिर्फ इनके लिए थे, इनके लिए बनाए हैं मैंने। और इनका पूरा ट्रीट तो मैं नहीं कॉपी कैप्चर कर सकती कि मैं चली जाऊँ तो क्या होता है, बच्चा बस झट से रोना शुरू हो जाता है। पर मैं ये एक अंदाज़ा लगा सकती हूँ और कुछ सेंड कर सकती हूँ उसके जिस्म के ऐसे नीले पीले निशान हैं कि माँ है तो नहीं दे सकती। तो मैंने तो अपने आप को ख़त्म कर दिया इसके इलाज के पीछे कि मैं थोड़ी सी पूरा काम मैं कर देती हूँ, उसकी चेंजिंग, इसकी क्लीनिंग मैं इनके हाथ में कुछ नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनके हाथ साफ़ हैं क्या, किस तरह से आए हैं। बोलते रहो पूरा दिन हाथ धो दे तो ये सैनिटाइज़र लगा देंगे, तो मैंने बोला सैनिटाइज़र मुझे नहीं तसल्ली होती, हाथ धोना, पानी से धोना चाहिए। तो लगा के बैठ जाते हैं और फिर देखते हैं ये वो। तो मैं ना बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ इस हिस्से में, लेकिन इनको तो मैं नहीं छोड़ती कि अगर बच्चे के हिस्से में कोई सी बात हो, मैं नहीं छोड़ती। बाकी इनका गवर्नमेंट का काम है कि इन्होंने बहुत छूट दी हुई है इनको, कोई इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। कितनी दफ़ा मैंने कंप्लेंट किया यूट्यूब में, कितनी दफ़ा। तो कोई अच्छी नर्स हो, अच्छी नर्स हो, नहीं कोई नहीं। तो 5 दिन के लिए तक हमें फ़िक्स कर लें और अपनी आस्ते आस्ते अपने रूप में इसलिए आ ही जाते हैं। अभी इसको रखा है तो अभी मैंने सोचा है कि ठीक है, कल सोचा मैंने ठीक है कि अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। तो अभी जो है ना, वही देखा है कैसे देख रहा है, वो पीछे बैठी हुई कैसे देख रहा है, छुप के छुप। तो जो ये बड़ी मुश्किल से सेटिंग की है, ये सामान रखा है, पर इनका कोई फ़ायदा नहीं है। सामान आता है कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। देखती हूँ अभी है कल नहीं होता, तो कहते हैं कि अभी ना सामान सब ख़रीदना है, पैसों से सब सामान ख़रीदो, सब सामान पैसों से ख़रीदो, ऐसे बोलते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ठीक है, बस ये इनकी बातें हैं। और ये मेरा न्यू ब्लॉग था, मैंने सोचा मैं बताऊं, और बहुत देर से मैंने बताया नहीं कुछ भी, क्योंकि जैसे 15 दिन हो जाए, 1 हफ़्ता हो जाए तो मैं बताती हूँ कि किस हालत में हुआ। ये माशाल्लाह इतने हाथ भी इसके सही हो गए थे, और ये जिसे कहते हैं तवज्जो भी शुरू हो गई थी इसकी, पर अभी फिर से बहुत बेजार हो गया है। नहीं पता किसी की ट्रीट ऐसे हो रहा है इसकी, जो मैं कह रही हूँ ज़ख़म ज़्यादा होते जा रहे हैं जिसम के, फिर से उसी जगह पे जहाँ ज़ख़म मैं कह रही थी अभी है, अभी ठीक ही नहीं हुआ, उधर फिर से एक मार की निशान मुझे दिखाई दे रहा है। मैं बताऊँगी, वो अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया, पर वो अभी अंदर छोटा सा थोड़ा, मैं कहूँ कल हो जाए तो पता चल जाएगा, ज़्यादा क्लियर अप हो जाएगा। ये लड़का बहुत साबर है, ये ऐसी जल्दी से जो है ना आवाज़ नहीं निकालता, जब ये निकालता है आवाज़ ये बहुत शदीद तकलीफ़ में होता है। तो अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है, इसके हिसाब से हम देखेंगे। कुछ भी हो, ये नर्स अच्छी थी, वो अच्छी थी, इसे डिसाइड करेंगे। तो ये जो ऑफ़िस की सारी नर्सें मैं रिजेक्ट की जा रही हूँ लगातार, कि बच्चा जो है रोता रहता है, इतना रोता है कि कभी इसके पेट में फटे हुए निशान होते हैं, इसके स्क्रैची के निशान होते हैं, कभी इसके घुटनों में होते हैं। तो मैं बताई जा रही हूँ, कोई है ही नहीं एक्शन लेने वाला, बहुत छोटी दी हुई है, बहुत नखरों से आती हैं। जब ऑफ़िस में फ़ोन करें तो ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। मैं तो पूरा ख्याल रखूँगी, बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। फिर मैं पूरी रात मैंने अपना जो ज़रूरी काम था, बच्चे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, सब कुछ चेंज कर लेती हूँ। तो इनके लिए मैं क्या छोड़ती हूँ, मुझे ये बताएं। बस थोड़ा सा जब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ तो मैं बच्चे का ख्याल रख, जब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ और 1 घंटे के लिए जब सो जाऊँ तो बच्चे का ख्याल रख। अदरवाइज़ ना
ابھی میں رکھتی ہوں. میرا ہو گیا ابھی ٹائم جو ہوتا ہے ہو گیا. میں ابھی فری نہیں ہوں. ابھی انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.